ریاست کا خزانہ خالی ہے اور سرکاری اداروں کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے فنڈز نہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے تھک چکے ہیں کیونکہ وہ جن شرائط پر قرض جاری کرتے ہیں وہ شرائط کبھی پوری نہیں کی جاتی۔ وفاقی حکومتیں یہ سمجھتی آئی ہیں کہ اگر دفاعی اداروں کی ضروریات پوری ہوتی رہیں تو معاملات چلتے رہیں گے اور ان کا وجود برقرار رہے گا، اور حکومتی عہدیدار اپنے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے ٹھیکوں، بھرتیوں اور تبادلوں وغیرہ سے کام چلاتے رہیں گے۔ دیگر امور کے لیے درکار پیسہ اندرونی قرضوں سے حاصل ہوتا رہے گا اور مہینے کے شروع میں تارکین وطن کی بھیجی گئی رقوم دیگر ضروری اخراجات کے لیے کافی ہوگی۔ 24 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ملکی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حل نہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ دستیاب لیڈروں کے پاس مستقبل میں کوئی پلان ہوگا۔ اقتدار میں موجود اور اقتدار کے لیے کوشش کرتی ہوئی سیاسی جماعتوں کی تمام تر جمع شدہ عقل اور بصیرت کا اگر آسان الفاظ میں ترجمہ کیا جائے تو ایسے ہے کہ کس طرح ان بالادست اداروں کو خوش اور مطمئن کرنا ہے جن کی ناراضگی حکومتوں کے استحکام کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ سیاسی جماعتوں میں ان لیڈروں کی عزت کی جاتی ہے یا ان کو ترجیح دی جاتی ہے جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گہرے تعلقات کے حامل ہیں اور اپنی اس اہلیت کے زور پر اقتدار کے ایوانوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی معلوم سیاسی تاریخ میں کوئی ایک بھی حکومت اس لیے ختم نہیں کی گئی کہ وہ ملک کی معیشت سنبھالنے کے قابل نہیں تھی۔ اس کے پاس ایسا ویژن نہیں تھا کہ لاکھوں بے روزگار تعلیم یافتہ نوجوانوں کو کس طرح مایوس ہونے سے بچایا جائے۔ اس حکومت کے پاس کوئی ایسا پلان نہیں تھا کہ کس طرح بیرونی سرمایہ کاری کو پاکستان کی طرف راغب کیا جائے اور ملک میں صنعت اور پیداوار کو کس طرح بڑھایا جائے کہ ملکی آبادی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ وفاقی حکومتیں اس لیے ختم کی جاتی ہیں یا ہوتی ہیں کہ وہ اقتدار کے لیے ناگزیر دیگر قوتوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے میں ناکام ہو جاتی ہیں، طاقتور اداروں کی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتی اور ایسے افراد یا گروہوں کے خلاف اقدامات کرنا شروع کر دیتی ہیں جو آسان الفاظ میں اثاثہ سمجھے جاتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس روایت نے ہمارے ہاں ایسے کردار پیدا کر دیے ہیں جو اپنے سرمایے، اثر و رسوخ، تعلق داریوں یا رشتہ داریوں کے پیچیدہ نیٹ ورکس اور فائدہ بخش رابطوں کی وجہ سے ہر وقت مؤثر رہتے ہیں۔ انہیں حکومتیں بنانے اور توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ خود کبھی نقصان میں نہیں رہتے۔ وفاقی حکومت کے پاس واحد امید IMF کی وہ وعدہ شدہ قسطیں ہیں جو ریاست کے روزمرہ معاملات چلانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں۔ IMF کے خدشات کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق IMF نے 2000 ارب روپے کی مالیاتی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی ہے۔ ساتھ ہی پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 600 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لاگو کیے جائیں تاکہ واپسی ادائیگیوں کے لیے توازن برقرار رکھا جا سکے۔ IMF اگلی متوقع قسط کی ادائیگی سے پہلے منی بجٹ کا مطالبہ کر رہا ہے جو عام لوگوں کی زندگیوں کو مزید مشکل بنا دے گا، اور وفاقی حکومت خوفزدہ ہے کیونکہ تمام لوگ آئندہ ممکنہ انتخابات کا انتظار کر رہے ہیں، اور اگر ملک میں مہنگائی مزید بڑھتی ہے تو شاید انتخابات کے نتائج توقعات کے برعکس ہوں گے۔ تیزی کے ساتھ پاکستانی کرنسی کو رونتے ہوئے امریکی ڈالر کی پرواز کو قابو کرنے کے لیے حکومت نے اسحاق ڈار کو خصوصی رعایت دے کر برطانیہ سے درآمد کیا تھا، اور مقامی سرمایہ کاروں کو بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار سے ڈالر ہمیشہ خوفزدہ رہا ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار اس نامراد ڈالر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ چند ماہ میں ہی اسحاق ڈار کا سانس پھول چکا ہے اور تازہ ترین بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈالر کو قابو کرنا ممکن نہیں رہا۔ پاکستان کی معیشت دلدل میں اتر چکی ہے اور معاشی حالات کی بہتری اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، لیکن یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سابق صدر مشرف نے اپنے آخری خطاب کو ختم کرتے وقت اللہ حافظ کی بجائے پاکستان کا اللہ ہی حافظ کہا تھا، اسحاق ڈار بھی کچھ ایسا ہی کہنا چاہتے ہیں۔ معیشت کی پیچیدہ باتیں اور اس کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں صحیح اندازے تو ماہرین معیشت ہی لگا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے سب یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت قوم جس طرح 7 سے زیادہ دہائیاں گزاری ہیں اور اقتدار کے حصول اور حکومتوں کے خاتمے کے جو تجربات ہم نے کیے ہیں، اور ریاست کے آئین اور قانون کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے، جس قسم کی کرپشن اور بدعنوانی کو ہم نے پروان چڑھایا ہے، اس کا منطقی نتیجہ بلکہ انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ ہم کو وہ عقل اور فہم و فراست عطا کر دے جو اس ریاست کو کامیابی کے ساتھ چلانے میں ہماری مدد کرے اور 24 کروڑ کی اس آبادی کے مسائل کو حل کرنے میں معاون ہو۔ بصورت دیگر ہم انارکی، تباہی، خانہ جنگی اور اس قسم کی تمام آفات کے بالکل سامنے کھڑے ہیں۔